ناظران رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کے جو اسپانسر ہیں KFC, HK مارکیٹ پوائنٹ اور جے ڈاٹ. آف کورس جے ڈاٹ کے بغیر تو میری ٹرانسمیشن کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. دس امیزنگ ڈریسز اسپانسرڈ بائی جے ڈاٹ. ساتھ ہی HK مارکیٹ پوائنٹ ہے, ایک جیولری کا برانڈ ہے جن کے پاس سٹونز آپ کو مل سکتے ہیں کسی بھی طرح کا. اگر آپ کو سٹون چاہیے جیسے کہ عقیق ہو گئے, در نجف ہو گئے, اور بھی بہت طرح کے جن کے مجھے نام آبویسلی نہیں ابھی پتہ, تو آپ HK مارکیٹ پوائنٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی KFC نے ہماری ہول سول ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا ہے. KFC کی طرف سے ڈیلی ہمیں میلز بھجوائے جاتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن اسپانسرشپ کے مد میں, جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین, یہ 3 برانڈز تھے جنہوں نے ہماری ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا. اور ہمارے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی. مفتی صادق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کر رہے تھے روزے کے حوالے سے, خاص طور پر کہ جناب کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور سر گفتگو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی 3 چیزیں آپ نے کہیں. خطا وہ ہے, مثال کے وضو کر رہا تھا یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا, پیٹ میں چلا گیا, تو اس صورت میں اس میں وہ نہیں ہے کہ کتنا پانی یا جتنا بھی اس نے خرابی چلا گیا آ گیا اس کے. دیکھیں اس کی بھی 2 حالتیں ہوتی ہیں. یہ میں یہ تھوڑا سا یہ ایک وضاحت کر دوں کہ بھئی کہ یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کر دی, کیا بات ہے. ثانی سمجھ گئے آپ. اچھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وضو کر رہا تھا, وہ چلا گیا پیٹ میں پانی چلا گیا, یہ خطا ہے, جان بوجھ کر نہیں کیا. علی بھائی نے اتنے انٹرسٹ سے لے کے اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ مجھے ان کا پلان لگ رہا ہے. اس صورت میں یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے, ہاں کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے نا. تو ابھی یہ ہنس رہی ہے نا, بعد میں پھر ان کو پتہ چلے گا. نہیں میں ان کی باتوں پہ ایسے ان کے پوائنٹس آپ چیک کریں مجھ سے. نہیں اچھی بات یہ ہے نا, یہ ہے گہرائی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بڑا مسئلہ مسائل. ہاں میں اس کی ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گی ہم دعا کی طرف آتے ہیں تاکہ دعا کے بعد ہم پھر نہیں, وہ PCR سے مجھے کال آئی ہے کہ کچھ دیر بعد اذان کی طرف جانا ہے, تو یہ بات کمپلیٹ کر لی پھر اس کے بعد. اچھا دوسرا ہے آمد کا معنی ہے کہ بھائی سامنے رکھا تھا. اچھا جو خطان جو یاد تھا اور چلا گیا, تو اس میں ایک قضا ہے, بس ایک قضا کرنی ہوگی رمضان شریف کے بعد. اور جان بوجھ کر اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ تو ہوا عمد ارادتاً, تو اس صورت میں اس کی بھی باقاعدہ ایک روزے کی قضا جو کفارہ جو ہوگا اس میں 2 مہینے کا متواتر روزہ رکھنا ہوگا. 2 مہینے کا 60 دن کا روزہ رکھنا ہوگا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اور وہ اس ساتھ میں وہ ہوا کفارہ, اور ایک روزہ قضا کا الگ رکھنا ہوگا. یعنی قضا بھی اور کفارہ بھی, یہ دونوں بھی ہو جائے گا. یہ قضا کفارہ, اور ورنہ پھر وہ 60 مساکین والی. ہاں 60 مسکینوں کھانا. اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے علاوہ یا تو غلام کو آزاد ہو چکے, اب دور میں یہ نہیں ہے, لہٰذا غلام والا نہیں, تو اب یہ ہوگا. اس لیے بندہ روزہ رکھے. ہاں اگر بیمار تھا اور حالت مرض میں بیماری کی شدت بڑھ گئی اور روزہ تھا, تو اس صورت میں اگر وہ سچویشن ایسی ہے جس میں روزہ توڑنا ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اس وقت توڑ دے, بعد میں اس کی قضا کر لے. اور جو انہوں نے پوچھا تھا پلوشا نے ڈرپ کے حوالے سے, ڈرپ یا انجیکشن لگانا پڑ جائے کوئی سی بات. انجیکشن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اچھا, چونکہ حضور نے فرمایا, اچھا بعض علماء کہتے ہیں انجیکشن اگر لگا دیا تو وہ الفطر مما دخلا, جو روزہ ٹوٹتا ہے جو داخل ہوا, جو اندر جسم میں گیا. تو بعض علماء نے کہا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ جن علماء نے کہا, اکثر علماء کا فتویٰ اسی پر ہے کہ انجیکشن وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ان کا یہ ہے کہ بھائی وجہ یہ ہے کہ اصل جو پیٹ میں جانا وہ معدے میں جانا, اور وہیں سے سارا پھر سسٹم پہنچنا, تو اس صورت میں معدے میں تو جا ہی نہیں رہا. تو اس لیے جو علماء نے فتویٰ دیا, اکثر علماء کا وہ یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض نے کہا کہ بھائی معدے میں بھی جا کر جو کام کرنا وہ کام یہی کر رہا ہے, جو بھئی وہ بھی جو جا رہا ہے تو اندر جا کر وہ جو معدے سے جو فائدہ وہ اس لیے انہوں نے ٹوٹ گیا. مگر اکثر جمہور علماء کا فتویٰ انجیکشن کے بارے میں ہے کہ اگر انجیکشن لگتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ بات ڈرپ کے حوالے سے بھی ہے. جی ٹھیک ہے. چلیں مفتی صاحب دعا کی طرف آتے ہیں, کیونکہ بس رمضان ٹرانسمیشن کا وقت جو 5واں روزہ تھا آج افطار کا وقت ہونے والا ہے, اور ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کچھ ہی منٹ بعد ہم لوگ افطاری کے لیے یقیناً جائیں گے. تو مفتی صاحب آج 5واں روزہ کمپلیٹ ہوا جی, اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے, آپ کو ہمت دے, اس طرح انشاءاللہ ہم سب کو اللہ بالکل ہمت دے, توفیق دے, اس طرح روزے رکھیں, اور روزے کا جو صحیح حق ہے وہ ہم حق ادا کر سکیں. اس وقت ہم چاہیں گے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا بدیع السماوات والارض, یا ذا الجلال والاکرام, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پیارے اللہ, رمضان کے 5واں دن مکمل ہو رہا ہے.
دن لمحے لمحے جا رہے ہیں، تیرے خوش قسمت بندے تو ایک ایک لمحے کا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم سے جیسے بھی تھوڑا بہت جو ہو رہا ہے، جو بھی ہو پا رہا ہے، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو ندامت، جو نفس کی خواہشات کی اتباع ہم سے ہو پا رہی ہے، اللہ اس کی معافی عطا فرما۔ اے اللہ، نفس کے اور شیطان کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما، ہمیں غفلت سے، سستی سے، کاہلی سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہمارے قوت، ایمانی جذبہ، ایمانی حلاوت میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان کے روزے جو رکھ پا رہے ہیں، سب کے اس کی برکت سے ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما۔ اس کا اصل جو مقصود ہے تیری رضا، تیرے بارگاہ کا تقوی، وہ ہم سب گناہگاروں کو ضرور عطا فرما۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام بیماروں کو بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ ہیں ان کو سلامتی عطا فرما، جن کے ماں باپ ہیں ان کو سلامتی عطا فرما، جن کے ماں باپ ہیں اللہ ان کو سلامتی عطا فرما۔ ان کے ماں باپ کی، ہمیں اپنے ماں باپ کی اچھے دل سے، گہرائی سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، NTN TV جو ہے، اے اللہ، یہ جو کام جو تجھے پسند ہو وہ افعال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان شریف میں جو یہ مرکز والا سکون رمضان کا پروگرام انہوں نے جو ہے انتخاب کیا، اے اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرما، اور اس کی برکتیں، سکون رمضان والے پروگرام کی برکتیں تمام NTN والوں کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا کا دکھ آئے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، رونا ہو تو تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے دلوں کی قساوت، دلوں کی غفلت، دلوں کی سیاہی، دلوں کی زنگ، دلوں کا گناہ، اس سب کو یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ختم فرما۔ ہمارے دلوں کو نورانی فرما، ہمارے باطن کو نورانی فرما، ہم سب کو مکے اور مدینے کی باادب حاضری عطا فرما۔ یا اللہ، بار بار مکہ شریف، مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما، اس دربار میں جانے کے قابل بننے کی توفیق عطا فرما۔ نماز 5 وقت بجماعت خشوع و خضوع سے للہیت کے ساتھ تجھے راضی کرتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمانی صحت عطا فرما، اور موت آئے تو یا اللہ کلمہ طیبہ کے ساتھ خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔